خیال کر لیا کرو کہ قرآن کا اعلان کیا ہے، قرآن کے اعلان کے مطابق آپ رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلا کرو، کیونکہ قرآن نے یہ بتا دیا ہے، قرآن نے یہ اعلان کر دیا ہے، قرآن نے یہ ہمیں سبق دے دیا ہے، قرآن نے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ جب اپنے گھر سے تم رشتہ کرنے کے لیے نکلا کرو تو ہمیں یہ سبق مل گیا ہے کہ یہ جو رشتے کا معاملہ ہے، بیٹی بیٹے کا جو رشتے کا معاملہ ہے، اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کا لباس تلاش کرنے کے لیے نکل رہے ہو تو لباس سے مراد یوں لے لیا جائے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، اور جب ایک دوسرے کا لباس ہے اور تم آپ لباس تلاش کرنے کے لیے جب گھر سے نکل رہے ہو تو میں لباس تلاش کرنے کا طریقہ بتاؤں، آپ کو ایک ہنر بتا دوں۔ لباس تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے، لباس کو دیکھنے کا ہنر کیا ہے، میں آپ کو آج سمجھا دیتا ہوں۔ جب آپ اپنے گھر سے کبھی کوئی کپڑا خریدنے کے لیے گھر سے نکلا کرتے ہیں اور جب کپڑے کی دکان پر آپ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد میں کہتے ہیں کوئی اچھا سا ہمیں کپڑا دکھاؤ، اچھا سا ایک کپڑا دکھاؤ، اب آپ کے سامنے اس نے ریشمین کپڑا نکال کر ڈال دیا، آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد بولے یہ نہیں چلے گا، بولے پھر اور کون سا دکھائیں، بولے آپ مکس میں کپڑا دکھائیے۔ جب اس نے کوئی مکس میں کپڑا نکال کر کے دکھا دیا، بولے یہ کاٹن مکس ہے، تو پتا چلا کاٹن مکس کو بھی آپ نے انکار کر دیا، بولے نہیں اس سے بھی کوئی اچھا دکھائیے، آپ نے اس سے بھی اچھا تلاش کیا، پھر اس نے کاٹن کا لا کر کے ڈال دیا، آپ نے وہ دیکھا وہ بھی آپ کو پسند نہیں آیا، اچھا یہ تو آدمیوں کی بات ہے، اسے تو ایک طرف کو رکھ دیا جائے، آؤ ان سے معلوم کریں بیچاریوں سے، یہ جب کپڑے کی دکان میں پہنچتی ہے نا تو کہتی ہے کوئی اچھا سا سوٹ دکھاؤ، جو کوئی نیا آیا ہو نا، جو اس وقت میں اچھا چل رہا ہو، وہ سوٹ نکال کر دکھاؤ۔ اب جب بازار کوئی کپڑا دکھاتا ہے، دکاندار جب کوئی کپڑا دکھاتا ہے تو بولے نا یہ اچھا نہ لگ رہا، کوئی اور دکھاؤ، پتا چلا کہ اس نے دوسرا دکھا دیا، بولے نا یہ بھی نہ چاہیے، اور دکھا دیا، بولے نا یہ بھی پسند نہیں آیا، اور دکھا دیا، بولے نہیں یہ بھی نہیں آیا، بولے پھر کیسا چاہیے بتاؤ تو صحیح، بولے اس کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر کٹدانا بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر ستارے بھی ہونے چاہیے، اس کے اندر چمک بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر خوبصورتی بھی ہونے چاہیے، اس کا کپڑا بھی پورا ہونا چاہیے، وہ اتنا اچھا لگے کہ جب لوگ دیکھیں، جب مجھے دیکھنے والی یہ معلوم کریں کہ یہ کہاں سے خرید کر لائی ہے، میں ایسا کپڑا دیکھنا چاہ رہی ہوں جو کسی دوسرے کے پاس ہو بھی نہ ہے۔ یہ ان کا بیچاریوں کا حال ہے، کپڑا تلاش کرنے جا رہی ہے، ایک دکان نہیں، دو دکان نہیں، چار دکانیں نہیں، پانچ دکانیں نہیں، دکانوں پہ دکانیں، دکانوں پہ دکانیں، مارکیٹ کی پوری گلی چھان ماری، لیکن ابھی ایک سوٹ اسے پسند نہیں آ رہا، ابھی سوٹ پسند نہیں آ رہا۔ کپڑا تلاش کرنے میں اتنی دیری، ایک جوڑی کپڑا جو تیرے پاس مہینے دو مہینے رہے گا، ایک جوڑی سوٹ، ایک سوٹ جو تیرے پاس مہینہ 6 مہینہ رہے گا، ایک جوڑی کپڑے جو تجھے پورا سال لوٹ کر بھی واپس ہاتھ نہیں آئے، اسے تلاش کرنے میں تو نے 1 دن نکال دیا، 2 دن نکال دیے، 3 دن نکال دیے، 4 دن نکال دیے، 5 دن نکال دیے، مارکیٹ پوری چھان دی، بولے نا یہاں کی مارکیٹ اچھی نہیں ہے، اب دوسری جگہ کی مارکیٹ دیکھو چل کے۔ ایک کپڑا تلاش کرنے میں تو اتنا وقت گزار رہی ہے، کیوں؟ کپڑے کی کوالٹی بھی اچھی ہونی چاہیے، کپڑا دیکھنے میں بھی اچھا ہونا چاہیے، دیکھنے میں بھی اچھا لگے۔ باقی میں آپ آؤ اسی کو سمجھو، میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب کپڑے کی کوالٹی اس انداز میں آپ تلاش کر رہے ہو، کپڑے کو جب اس طرح سے دیکھ رہے ہو کہ اس کے اندر یہ بھی خوبی ہو، اس کے اندر یہ بھی خوبی ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ بھی، باقی میں ایسے ہی جب تم اپنے گھروں سے رشتے تلاش کرنے کے لیے نکلا کرو تو قرآن کا اعلان ہو گیا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ جب اس لباس کو آپ تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا کرو تو باقی میں جب اس کے گھر پہنچو تو اس کی بلڈنگ تلاش مت کرو، اس کی بلڈنگ کو نہ دیکھو، اس کے مارول کو مت دیکھو، اس کے فرش کو مت دیکھو، اس کے گھر کی ٹائلسوں کو مت دیکھو، اس کے گھر کے کچن کو مت دیکھو، اس کے گھر کے تمام کمروں کو نہ دیکھو، اس کے گھر کی بیٹھکوں کو نہ دیکھو، اس کے گھر کے برتنوں کو نہ دیکھو، اس کے گھر کے کسی بھی آئٹم کو نہ دیکھو۔ اگر تمہیں تلاش کرنا ہے تو وہ کرو جو تمہارے بچے کے لیے وہ لباس بن کے آنے والی ہے۔
تمہیں تلاش کیا کرنا ہے؟ جو تمہارے بچے کے لیے لباس بن کر آنے والی ہے اس کے اندر کوالٹی تلاش کرو. اس کے اندر یہ دیکھو کہ یہ جو ہم دیکھنے کے لیے آئے ہیں یہ دیکھنے میں بھی اچھی ہے یا نہیں, یہ سیرت میں اچھی ہے یا نہیں, یہ اخلاق میں اچھی ہے یا نہیں, یہ کردار میں اچھی ہے یا نہیں, اس کا حسن کردار کیسا ہے, اس کا حسن اخلاق کیسا ہے, اس کی سیرت کیسی ہے. پتہ یہ لگے گا جب اس سے بات کرو گے تو ایسا لگے گا کہ باقی جب بات کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہو رہی ہے. جب ہم اس سے بات کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی بات باقی ہمارے دل پر اثر کر رہی ہے. ارے تلاش کرنا ہے حسن اخلاق, تلاش کرو. تلاش کرنا ہے بچی کے اندر کردار, تلاش کرو. اگر تلاش کرنا ہے تو بچی کے اندر آپ جو تلاش کریں گے وہ اس کی سیرت تلاش کرو. کہیں ایسی تو نہیں ہے بچی یہ گلی گلیاروں میں گھومتی ہے, کہیں ایسی تو نہیں ہے مارکیٹوں میں جا کر نمائش کر رہی ہے. پتہ یہ لگے گا کہ جب اس سے بات کرو گے اس کی سیرت کو دیکھو گے تو تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ ہم جو تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں وہ یہ ہے یا نہیں ہے. وہ ہے یا پھر نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ اخلاق اچھا ہے, آپ نے دیکھا کہ کردار اچھا ہے, آپ نے دیکھا کہ ادب اچھا ہے, آپ نے دیکھا کہ تہذیب اچھی ہے, آپ نے دیکھا کہ سیرت اچھی ہے, آپ نے دیکھا کہ صورت اچھی ہے. تو آؤ اب اس کے آگے تلاش کرو, یہ بھی معلوم کرو یہ قرآن دن میں کتنی مرتبہ کھول کر پڑھتی ہے, یہ قرآن کی تلاوت کتنی مرتبہ کرتی ہے, یہ دن میں کتنی مرتبہ قرآن پڑھتی ہے, یہ بھی معلوم کرو. یہ نماز کتنی مرتبہ پڑھتی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے, یہ 5 وقت نمازی ہے یا نہیں ہے, یہ نبی کی شریعت پر عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. آپ اس سے یہ بھی معلوم کرو. یہ بتاؤ کہ کنیز فاطمہ بن کے اپنے گھر میں زندگی کو گزارتی ہو یا نہیں گزارتی ہو, اپنے جسم کو چھپاتی ہو یا اپنے جسم کی نمائش کرتی ہو. اگر وہ جسم کو چھپاتی ہے تو یقیناً حسن اخلاق دیکھ کر کے, کردار دیکھ کر رشتہ پکا کر لیا جائے. اور جہاں تمہیں یہ پتہ لگے کہ یہ جسم کو چھپاتی نہیں ہے, یہ جسم کی نمائش کرتی ہے, اس جگہ سے اٹھ جاؤ کیونکہ یہ کپڑا اچھا نہیں ہے. جس کپڑے کو آپ مارکیٹ سے خریدنے کے لیے گئے ہو اس کپڑے کو جب آپ نے اٹھا کر کے دیکھا اور آپ نے یہ دیکھا یہ کپڑا بہت ہلکا ہے, اس میں سے جسم نظر آئے گا, اس میں سے بدن دکھائی دے گا, تمام جسم دکھائی دے رہا ہے, اس کپڑے کو ہرگز مت خریدنا کیونکہ اس سے کچھ چھپا نہیں ہے. جب تمہارا اس سے چھپا نہیں ہے, کوئی تمہارا ڈھکا نہیں ہے تو وہ کپڑا تمہارے مطلب کا نہیں ہے. اسی طرح سے اس بچی کو تلاش کرو کہ یہ دنیا میں رہنے کے بعد میں, یہ دنیا میں رہنے کے بعد میں یہ پردے میں رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے, یہ متقی بن کے رہتی ہے نہیں رہتی ہے, اس کے اندر پرہیزگاری پائی جاتی ہے نہ پائی جاتی ہے. سنو میں بتاؤں کیونکہ شادی کے تعلق سے یہ پروگرام سجایا ہے کہ شادی کے تعلق سے سننا چاہتے ہیں, تقریریں سننا چاہتے ہیں. باقی بہت اچھی بات ہے کہ آج شادی تمہارے بیٹے کی ہونے والی ہے, آج نکاح تمہارے بیٹے کا ہونے والا ہے, بارات تمہارے بیٹے کی ہونے والی ہے. پتہ چل رہا ہے تمام کام تمہارے خوشیوں کے ہو رہے ہیں, تمہارے گھر میں خوشی منائی جا رہی ہے. لیکن ایک طرف یہ نظر آتا ہے کہ جہاں ہمیں خوشی ملتی ہے تو وہ مدینے والے کے صدقے میں ملتی ہے, تو ہم اپنے مدینے والے آقا کا ذکر بھی ضرور کرائیں گے, آقا کریم کا میلاد بھی ہم منایا کریں گے. الحمدللہ جب آپ نے اس گھر میں گھسنے کے بعد میں یہ تلاش کر لیا کہ بچی اچھے اخلاق کی ہے, بچی اچھے کردار کی ہے, بچی بہت اچھی سیرت کی ہے, بچی بہت پیاری ہے, تو اب آپ نے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ وہ بچی قرآن پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے. اب آپ کو یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ بچی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے. اب آپ کو یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ بچی نے اگر قرآن پڑھا ہے تو اس کی سیرت بھی اچھی ہے, اب صورت بھی اچھی ہے, حسن اخلاق بھی اچھا ہے, کردار بھی اچھا ہے, رشتہ کر لیا جائے. ارے تبھی تو تمہاری سیرت ہے, جب اس طرح کی ہوں گی تو تبھی تو تمہارے گھر میں جو بچے پیدا ہوں گے تبھی تو تمہاری نسلیں اچھی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن ہوتا کیا ہے, میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوا چلو. باقی میری تقریروں میں لوگ ہنسا کرتے ہیں, میری تقریروں میں بڑی ہنسی آیا کرتی ہے, مولانا بڑے